أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 11ویں پارے کا 15واں رکوع ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے پھر بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا مُبَوَّأَ صِدْقٍ، بہترین ٹھکانہ، عزت والا ٹھکانہ. صدقین کا معنی ہوتا ہے سچا ٹھکانہ، لیکن یہاں سچ سے مراد عزت والا ٹھکانہ ہے کہ دشمن ختم ہو گیا اور دشمن کی ساری چیزیں بنی اسرائیل کے ہاتھ لگی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو پاکیزہ رزق دیا. فَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا. حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یہاں علم سے مراد اللہ کے نبی کی ذات ہے. تو رات میں پڑھتے تھے نبی علیہ السلام کی نشانیاں، آپ کے صفات. اس وقت کہتے تھے کہ آخری نبی جو آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور ان کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے. لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو پھر انکار کر دیا. اب اختلاف پیدا ہو گیا، بعض ایمان لائے بعض نہیں لائے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جن باتوں میں اختلاف کر رہے تھے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، آپ کی طرف جو ہم نے قرآن کریم نازل کیا اگر اس میں یہ شک کرتے ہیں تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو کتابیں ہم نے دی تھیں تورات، زبور، انجیل، ان کو جو پڑھنے والے لوگ تھے یعنی علماء، ان سے پوچھ لو. یعنی جو تورات، زبور، انجیل کو صحیح معنوں میں پڑھتے تھے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ پر اترنے والا قرآن مجید یہ سچی کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا، لہذا اب شک میں مبتلا نہیں ہونا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، شک بھی نہیں کرنا اور اللہ کی آیات کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہونا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات پر پورا یقین اور مضبوط یقین ہونا چاہیے، شک والا نہیں ہونا چاہیے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، تیرے رب کی باتیں سچی ثابت ہوئیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائیں گے کہ ان پر عذاب نہیں آنا. اس کی صورت اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ ان کو نشانیاں دکھاتا یہ ایمان نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ عذاب آ جاتا. فلولا کانت قریۃ، پھر کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی والے ایسے ہوتے کہ وہ ایمان لاتے اور ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا. اس لیے کہ وہ ایمان لاتے تھے جب عذاب آ جاتا تھا، تو ظاہر ہے جب عذاب آ جائے پھر ایمان فائدہ نہیں دیتا. الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، اس لیے کہ قوم یونس عذاب کے آنے سے پہلے ایمان لے آئی تھی، اس لیے وہ عذاب سے بچ گئی. باقی قومیں
عذاب آنے کے بعد ایمان لاتی تھیں، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ عذاب کے آنے سے پہلے قابل قبول ہے۔ لما آمنوا، جب قوم یونس ایمان لے آئی، کشفنا عنہم، ہم نے ان سے عذاب، ذلت والا عذاب ہٹا دیا، اور ہم نے پھر ان کو مہلت دی دنیا میں رہنے کی۔ اب قرآن کریم بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ قوم یونس کے ایمان نے ان کو بچایا، اور وہ ایمان بھی عذاب سے پہلے کا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ جو نبیوں کو بھی معاف نہیں کرتے، نبیوں پر بھی الزام لگاتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ نبی معصوم نہیں ہوتا، نبی سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جبکہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے تمام انبیاء معصوم ہیں، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، یعنی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر مودودی صاحب نے، جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں، انہوں نے لکھا تفسیر کرتے ہوئے کہ قوم یونس پر عذاب اس لیے نہیں آیا کہ یونس علیہ السلام نے اپنے فریضہ رسالت میں کوتاہیاں کی تھیں، یعنی نبی پر ڈال دیا کہ نبی کی غلطیوں کی وجہ سے عذاب نہیں آیا۔ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لما آمنو، وہ ایمان لے آئے، عذاب آنے سے پہلے وہ ایمان لے آئے، ہم نے عذاب ہٹا دیا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کسی قوم کے ایمان نے ان کو فائدہ نہیں دیا سوائے قوم یونس کے۔ لیکن وہ نبی کی دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ یونس علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے فریضہ رسالت میں کوتاہیاں کی تھیں، انہوں نے صحیح پیغام نہیں پہنچایا، اور عذاب کا بتا کر خود وہاں سے چلے گئے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ بھائی اس میں نبی کی کوئی کوتاہی نہیں، اور نہ نبی کوتاہی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ عذاب کے آنے سے پہلے وہ ایمان لے آئے، ہم نے عذاب ہٹا دیا۔ تو ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، اور تمام صحابہ تنقید سے پاک ہیں۔ لیکن ان کے موقف میں یہ ہے کہ صحابہ پر تنقید ہو سکتی ہے، اور اسی لیے وہ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ خلافت و ملوکیت کتاب لکھ کر صحابہ پر بہت زیادہ تنقید کی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جتنے بھی انسان ہیں سب ایمان لے آتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا سب ایمان لے آتے، سب کو اللہ ایمان کی دولت دے دیتا، اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا؟ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لائیں؟ آپ تو مجبور نہیں کر سکتے۔ نبی کا کام، رسول کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، زبردستی کسی کو کلمہ پڑھانا نبی کا کام نہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے ہدایت دے، چاہے تو نہ ہدایت دے، یہ اللہ کے کام ہے۔ وما کان لنفس، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اپنی مرضی سے کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اور آپ اپنی مرضی سے کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو ایمان لائے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں ایمان لائے گا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو لوگ عقل نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان پر گندگی ڈالتا ہے، یعنی کفر کی گندگی۔ یہ کفر کرتے رہتے ہیں، ان پر کفر کی گندگی پھیلتی رہتی ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو ذرا دیکھو، یعنی ساری مخلوقات پہ غور و فکر کرو۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتِ، جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اور جتنا بھی آپ کا پروگرام تبلیغ کا ہے وہ
ان کے کام نہیں آ سکتے۔ جو ایمان نہیں لاتے، جتنی مرضی معجزات دکھا دو ایمان نہیں لائیں گے، جتنا مرضی تبلیغ کر لو ایمان نہیں لائیں گے۔ شاید یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ جس طرح ان سے پہلے لوگوں پر عذاب آیا پھر یہ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں کس پہ عذاب آتا ہے۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نے رسولوں کو نجات دی اور ایمان والوں کو بھی نجات دی۔ اللہ فرما رہے ہیں رسولوں کو ہم نے بچایا، ایمان والوں کو ہم نے بچایا۔ اپنی مرضی سے کوئی نہیں بچ سکتا، اپنے عملوں کی وجہ سے کوئی عذاب سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی رحمت سے بچتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بچایا۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کو نجات دینا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم مومن بنو، ہم نجات دیں گے، ہمارا کام ہے نجات دینا۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہے یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں پڑے ہو نا کہ کون سا دین ہے، تو دین چھپانے کی چیز نہیں ہوتی، دین تو بتانے کی چیز ہے۔ تو میں تمہیں علی اعلان بتا رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں شرک نہیں کرتا۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ نہیں کہا جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں صحت دیتا ہے، جو تمہیں بچے دیتا ہے۔ کیوں؟ ان ساری باتوں میں لوگ ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، جی فلاں بت نے دیا، فلاں بابے نے دیا، فلاں نے یہ کر دیا، لیکن جہاں موت کی باری آتی ہے وہاں ہر انسان کہتا ہے اللہ کا حکم آ گیا۔ تو اس لیے کہا کہ میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، کیونکہ موت سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے، اور مسلمان بھی نہیں کرتے۔ اولاد ملے تو کہتے بابے نے دی، نوکری ملے تو بابے نے دی، بچہ ملے تو بابے نے دی، عزت ملے تو بابے نے دی، کرسی ملے تو بابے نے دی، موت آئی تو مسلمان بھی کہتے اللہ کا حکم۔ موت بابے نہیں دیتے، اللہ کا ہم صرف موت رہ گیا۔ کیسی جاہلوں والی باتیں ہیں۔ خوشی ہو چاہے غمی ہو، ہر چیز دینے والا اللہ ہے۔ وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور یہ بھی مجھے حکم دیا گیا کہ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے، اپنے دین کو سیدھا رکھیے، حنیفا، ہر باطل سے رخ موڑ کر، صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے بس، باقی کوئی نہیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ ان بتوں کی عبادت نہیں کرنی۔ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ پتھر کی مورتی ہو، چاہے وہ قبر ہو، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ عجیب لوگ ہیں، پیروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، اور اس کے بعد وہ تمہارے پیسے کا محتاج ہے کہ تم اسے پیسہ دیتے ہو، وہ تمہارے پیسے پہ پل رہا ہے، وہ اپنی عیاشیوں میں تمہارے پیسے کا محتاج، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے نفع نقصان کا یہ مالک ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ باقی اسباب ہیں، اللہ کس سبب سے نفع دیتا ہے، کس ذریعے سے نقصان دیتا ہے وہ اللہ جانے، لیکن نفع نقصان کا سرچشمہ جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے وہ صرف اللہ ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ظالموں میں شامل ہوں گے۔ یہ نبی کو کہا جا رہا ہے، لیکن نبی تو ایسا نہیں کرتا، نبی کے ذریعے امت کو سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں باز آ جاؤ،
نفع نقصان کا مالک کسی اور کو مت سمجھو، صرف اللہ کو سمجھو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اگر رب نے بیماری لگانی ہے یا تکلیف دینی ہے تو ساری دنیا مل جائے، اس بیماری یا تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے اس فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کو رب رزق دینا چاہے، ساری کائنات اور روکنے کے چکر میں پڑ جائے، نہیں روک سکتی، رازق تو اللہ کی ذات ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اپنی رحمت بھیج دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، یہ قرآن حق ہے، نبی حق ہے، آ گیا تمہارے پاس۔ فمن اہتدی، اب جو ہدایت حاصل کرے گا، فانما یہتدی لنفسہ، تو اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا، یعنی ڈکٹیٹر بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ زبردستی تم سے کلمہ پڑھواؤں، زبردستی تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلاؤں، نہیں، میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور رسول کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک، اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے، آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے آپ اس پر عمل کریں، بس اللہ کے حکم پر، اللہ کی وحی کے مطابق آپ عمل کرتے رہیں۔ باقی لوگ جو بھی باتیں کر رہے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے، واصبر، صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اللہ ہو سکتا ہے ان کو ہدایت دے، ہو سکتا ہے عذاب دے، وہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ یعنی تمہارا کام دین پر چلنا ہے اور دین دشمنوں کے حق میں صبر کرنا ہے، پھر جب صبر کرو گے پھر اللہ جانے اور وہ جانے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ ہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے، کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو گمراہ کرنا ہے، کس کو دنیا میں عذاب دینا ہے، کس کو آخرت میں عذاب دینا ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلت دینی ہے، یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نبی کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا گیا، دین پر عمل کرو اور صبر سے کام لو، کامیاب تم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ ہمارے بھائی مسعود ریحان صاحب کے نانا جی کا انتقال ہوا، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔